السلام علیکم یا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معطل قدوسات لیلۃ القدر محمد المبعوث لیلۃ القدر وعلی جواهر الى ما ظهر في لیلۃ القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في لیلۃ القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في لیلۃ القدر وعلى جميع الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في لیلۃ القدر لاقتباسهم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى الذي خالق لیلۃ القدر في كتاب القدر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صلى نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ حیدر حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت قوماً صلوات صاحبان اسلام و ایمان و ایقان ارباب معرفت و محبت و مودت گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ با اعتبار لغت جب سے شیعہ کی
جو تعریف ہے وہ کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں پہلی تقریر سے لے کر کل کی تقریر تک لفظ سبھی ساتھ ساتھ رہا ہے کہ رسول خدا نے میدان غدیر میں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کے تحت یہ ثابت کیا کہ وہ سبھی جو صراط مستقیم ہے وہ محمد رسول اللہ کے سائے میں علی ولی اللہ ہے۔ اب جہاں پر اسی سبھی ہی کے اعتبار سے میں ایک اور آیت عرض کر رہا ہوں، سورہ الفرقان کی یہ آیت مبارکہ ہے جس کی تلاوت کا شرف اب میں حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ میرے حبیب، یہ جو آپ کے چند ایک انصار اصحابہ مل کر آپ کے پاس یہ گزارش لے کر آئے ہیں کہ آپ نے تبلیغ دین اسلامیہ میں ہماری خاطر بڑی صعوبات اور زحمات برداشت فرمائی ہیں، ہم اور تو اس کے سلے میں کچھ نہیں دے سکتے، لیکن یہ چند ایک دراہم ہے، دنانیر ہے، اگر آپ انہیں قبول فرما لیں تو ہماری دینی اور دنیاوی زندگی کی یہی معراج ہوگی۔ رسول پاک نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خلوص اور تمہاری پیشکش اپنی جگہ پر، لیکن میں وہی کہوں گا جو وہی کہے گی۔ میں وہی کہوں گا جو وہی کہے گا۔ فوراً یہ آیت جبرائیل لے کر نازل ہوئے کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تبلیغ اسلامیہ کے سلسلہ میں تم سے بھائی میں سونے رونا نہ کہتا، میں تبلیغ اسلامیہ کے سلسلہ میں تم سے کسی قسم کے اجر کا، مزدوری کا سوال نہیں کرتا، اور یہ میرے شایان شان بھی نہیں کہ میں تم جیسے منتوں سے سوال، یہ میرے شایان شان بھی نہیں کہ میں تم جیسے منتوں سے کچھ مانگوں۔ ہاں اللہ کا حکم ہے وہ تمہیں سنائے دیتا ہوں کہ میرا حبیب ان سے فرما دو کہ میں تم سے کسی قسم کے تبلیغ دینیہ کے اعتبار سے اجر کا سوال نہیں کرتا، اللہ مگر کرتا ہوں۔ پہلے نفی ہے، اللہ سے پہلے نفی ہے، اللہ کے بعد اس بات، اللہ سے پہلے انکار ہے، اللہ کے بعد اقرار ہے کہ میں تم سے کسی قسم کی مزدوری طلب نہیں کرتا، اللہ ہاں مگر کرتا ہوں جیسے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی الا اللہ مگر اللہ ہے، تو اب اللہ سے پہلے انکار ہے، اللہ کے بعد اقرار ہے۔ اچھا بات ذرا
جلدی سے گزر گئی ہے سروں سے، میں اور کہہ دیتا ہوں، لا فتح اللہ کے بعد اور اللہ کی پہلی حالت کے متعلق دو بچوں میں وضاحت کر رہا، لا فتح نہیں ہے کوئی جواب، یعنی اللہ کی نگاہ میں کوئی جواب نہیں، اللہ علی مگر علی ہے، اب اللہ سے پہلے نبی ہے اور اللہ کے بعد اس بات ہے، لا سیف الا ذوالفقار نہیں ہے اور کوئی تلوار، اگر اللہ کے نزدیک ہے تو وہ صرف ذوالفقار، خاص ذوالفقار کے بغیر اگر کوئی سیف اللہ کہوانا ہے یہی صورت اس آیت میں ہے کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا، تم میں سے جو چاہے سبیل اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اب میں آپ کے سامنے اسی سبیل کو مد نظر رکھ کر سورہ نمبر 3 کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم میں سے کوئی سبیل اللہ کی مودت پر، سبیل اللہ کی محبت پر، سبیل اللہ کی اطاعت پر رہتے ہوئے قتل کر دیا جائے، صاحبان آخری تقریر ہے، زیادہ تشریح بھی نہیں ہو سکے گی، لفظ سبیل ذہن میں رہے۔ لئن آیت کا نمبر بھی میں بتا دوں، یہ سورہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 157 157 ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم میں سے کوئی سبیل اللہ کی محبت میں، مبدت میں قتل کر دیا جائے یا اپنے بستر بیماری پر رہتے ہوئے طبعی موت مر جائے، لیکن دونوں حالتوں میں، ان دونوں صورتوں میں چونکہ سبیل اللہ کی محبت میں قتل ہوا، سبیل اللہ کی محبت میں مر گیا، لہذا اللہ کے نزدیک اس کے رتبے میں، اس کے مقام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں پھر سکتا ہوں، ایک شخص خوددار محمد و آل محمد ہوتے ہوئے شہید ہو گیا، اور ایک شخص خوددار محمد و آل محمد ہونے کے ناطے سے طبعی موت مر گیا، تو اللہ فرما رہا ہے جو طبعی موت مر رہا ہے مجھے افسوس نہ کرے کہ میرا بھلا بھائی شہید ہے، باچے کی مجبوری ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ یہ دکھ نہ کھائے، وہ یہ افسوس نہ کرے کہ میرا فلاں قدر، میرا فلاں عزیز شہید ہو گیا ہے اور میں طبعی موت مر رہا ہوں، نہ بلکہ اپنے دل کو بولے کیا آیا اس کے دل میں آگے محبت کی نظر۔ تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، شہید ہو گیا ہے تب بھی، اور اگر بستر مرگ پر طبعی موت مر گیا ہے تب بھی لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اس کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہی بخشش ہے، وَرَحْمَةٌ، اور اس کے لیے مرنے کے بعد رحمتوں کا سایہ ہے، خیر مما یجمعون، اے خوددار محمد و آل محمد تم یہ نہ سوچنا کہ میں نے یہ نہیں چھوڑا، یہ نہیں چھوڑا، یہ نہیں چھوڑا، تم وہ سرمایہ لے کے جا رہا ہوں، خیر مما یجمعون، جو لوگ جو کچھ جمع کرتے ہیں یہ ان سب سے بہتر
اور ان سب سے برتر ہے. تو اب نتیجہ کیا ہوگا کہ جو سبیل اللہ کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، نمبر 1 اس کے لیے بخشش ہے، نمبر 2 اس کے لیے رحمت ہے. یعنی قبر میں اس کے لیے عذاب کا ڈر نہیں ہے بلکہ رحمت کی رحمت ہے. جب یہ آگے بڑھنا ہے، آپ بے شک سر چھپا کے بیٹھے رہے لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے، اس لیے میں آپ سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کتب احادیث سے تفاسیر سے تلاش کرو کہ وہ کون سے سبب اللہ ہیں کہ جن کی محبت میں کرنے والا شہید ہوگا. تو یہ لیجیے کتاب کا نام تفسیر، بہت بڑی تفسیر، تفسیر الکشاف، حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی یہ تفسیر ہے. مجموعہ بیرون لبنا، اس کا باہر کا جو جلد کا رنگ ہے وہ ہے سبز رنگ کا، اور اس کا جو کلر ہے وہ ہے سنہری رنگ کا. میں کس کا دامن ہوں، دوسرے ایڈیشن کا دامن نہیں. لہذا یہاں کل اسألکم علیہ اجرا الا المودہ، پھر قربا کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ زمخشری نے رسول پاک کی 13 یا 14 احادیث لکھی ہے. میں ان میں سے 3 یا 4 عرض کر رہا ہوں تاکہ آگے بڑھ سکوں. پہلی حدیث کیا ہے؟ یاد رکھو جو آل محبت کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، خبردار اسے کافر نہ کہو. یہی تو میں کہتے بھائی بچوں آپ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سامنے بیٹھا کریں. بزرگوں کی جوانیاں گزر گئی ہیں داد دیتے دیتے، اب آپ کو آگے بیٹھنا چاہیے. حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، خبردار اسے مردہ نہ کہنا. میں نبیوں کا نبی لے رہا ہوں، شہید تھا. اور آج بھی شہید ہے. یہ ہے پہلی حدیث. اب میں دوسری حدیث عرض کر رہا ہوں. علاوہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہ، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، خبردار یہ نہ کہنا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، یہ بڑا گناہ تھا. میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، یہ بات یہ تھا وہ تھا. اگر آل محمد کی محبت دل میں رکھنے والا ہے کہ میں نام کے نام پینے رہا ہوں، تغفر لہم، یہاں بھی بات ہے. میں نے پہلی تقریر میں کہا جو صاحب نعرہ نہیں لگا اور میری نگاہ پر میں اشارہ کر دوں گا، پھر اہلیان کراچی میں سے کوئی ناراض ہوا یہ ہے دوسری حدیث. اب میں تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں. محمد، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، جب وہ قبر میں سلایا جاتا ہے تو وہ جنت کا انتظار نہیں کرتا. اور قبر میں سلا دیا جائے تو قبر میں سونے کے بعد جنت کا انتظار نہیں کرتا. تو کیا ہوتا ہے؟
آگے تشریف فرما ہے. میں ایک لفظ دے رہا ہوں, کیا دعاؤں بھری داد دے دیں گے؟ یہ تو ایک لفظ. آل محمد کا حکمدار جب مر کے قبر میں جاتا ہے وہ جنت کا انتظام نہیں کرتا, کیونکہ جنت کے جو دکھوانے والے اور ہیں. جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں. ساری حدیثیں نہیں پڑھ رہا, اب چوتھے نمبر کی حدیث پڑھ رہا ہوں. کیا آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مت جائے, جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمن. اللہ تعالی آل محمد کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے رہا ہے. آپ کے یعنی آل محمد کے حکمران کی قبر فرشتوں کے حکمران کی قبر فرشتوں کے لیے مزار بن جاتی ہے, یعنی ان کے لیے زیارتگاہ بن جاتی ہے. جب آل محمد کے حکمران کی قبر یہ مزار ہے تو آج کیا اب آپ آل رسول کا دائرہ یا رسول کے قربا کا دائرہ جتنا وسیع کرنا چاہے یہ آپ کے اپنے مزاج سے منحصر ہے, لیکن آنا رسول کی طرف پڑے گا, فیصلہ رسول سے لینا پڑے گا. تو جب رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا ہی فرمایا ہے کہ جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مت ہے, آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو میری اور میری آپ کی محبت یہ میں حوالہ دے چکا ہوں. تفسیر الکشاف جلد نمبر 4 مجموعہ دائرۃ الابنار علامہ زمخشری علیہ رحمت, انہوں نے 14 حدیثیں یہ 13 لکھی ہے. سب میں یہی ہے جو آل محمد کی محبت, آل محمد کی محبت, آل محمد کی محبت. رسول نے یہ نہیں فرمایا جو محمد اور آل محمد کی محبت. دل میرا کرنا جائے یا رسول اللہ آپ کا ذکر تو کرتے فرمایا مجھے خیال نہیں ہو رہا کہ میری آپ کو بھی مانے گا کہ مجھے ماننا ہے. کا سلاسل لم یوتہن احد ولا انا. کتاب کا نام مبدت القربہ, سید علی حمدانی حنفی کی لکھی ہوئی تصریف شدہ تعریف شدہ. دوسری کتاب کا نام سید محمد صالح تشریح ترمذی کی تعریف شدہ مناقب المرتضی. تیسری کتاب کا نام مناقب المغازی شافعی. اور باقی بہت ساری کتابیں جو مجھے آگے بڑھنا ہے
صرف نام لینے سے نہیں ہوتا. یادیو اونتی تسلاسن لم آب بلا انا. اے علی تین فضیلتیں اللہ کی طرف سے تجھے ایسی دی گئی ہے جو نہ کسی اور کو ملی ہے، جو نہ کسی اور کو ملی ہے، اور نہ خود من محمد کو ملی ہے. وہ تین فضیلتیں کون سی ہیں؟ اونتیتا سہرم مثلی ولم اونتا انا مثلی. اے علی تجھ کو مجھ محمد جیسا سوسر ملا، سوسر ملا، تجھ کو ملا، صرف تجھ کو. وہاں میرے سامنے علی تجھ کو تین فضیلتیں اللہ کی طرف سے ایسی ملی ہے جو نہ کسی اور کو ملی ہے اور نہ محمد کو ملی ہے. اور میں نے پہلی فضیلت کیا ہے کہ تجھے مجھ جیسا تجھے ملا، صرف تجھے ملا، کسی اور کو نہیں ملا. میں نہیں کہتا کون جنو رین ہے یا نہیں ہے. یہ پہلی فضیلت ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے. وہ نہ مجھے ملی ہے اور نہ کسی اور کو ملی ہے. وَأُوتِيتَ زَوْجَةً صِدِّيقَةً مِثْلَ ابْنَتِي. اور تجھے میری بیٹی جیسی زوجہ صدیقہ ملی ہے، ایسی نہ کسی اور کو ملی ہے، نہ مجھے ملی ہے. یہاں سے لے کر آخر تک، یہاں سے لے کر آخر تک میں نام نہیں جانتا، نورانی چہرے میرے سامنے موجود ہے. میں عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ، آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ میری بیٹی جیسی جو صدیقہ ہے، کم از کم نام تو لو کہ آپ کی کون سی بیٹی ہے. آپ جو فرما رہے ہیں اونتی کا زوجہ صدیقہ مثل ابنتی، میری بیٹی جیسی صدیقہ تجھے زوجہ ملی ہے. نام تو لے، جواب ملتا ہے گلفام چھوڑ 2 4 5 10 ہوگی تو نام لے گا. حسین میری سر میں تھا تیرے سر سے تجھے حسین و حسن جیسے ایسے بیٹے دیے گئے، ایسے میرے سر سے مجھے نہیں دیے گئے، لیکن میرے لیے وہ مقام فخر ہے. لنا تنکم منی وانا خیر تجھ سے ہو. خدا کو اور نہ مانے، خدا کو نہ مانے. ایک صاحب نے تو ٹی وی پہ کہہ دیا تھا کہ وہ جو رسول کے رشتے دار تھے تو کیا ہم رشتے داروں کو نہ مانے؟ بے شک مانو. ہم نے کب منع کیا ہے کسی کو کہ وہ مانے یا نہ مانے؟ بے شک مانو. لیکن جب اہل کہتے رسول پر آؤ گے تو رسول کے اس فیصلے میں نہیں پڑے گی. لام ہو یا ہم
ہمیں وہ ہے کہ ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ اب پتہ چلا جن پر مسجد کے دروازے بند کرائے میں کر چکا ہوں، لیکن آج کی تقریر میں چونکہ آخری تقریر ہے اس لیے ایک اور حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے بہار الانباء، جلد نمبر ہے 24، حدیث نمبر ہے 6، مطبوعہ بیروت لبنان۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما نے معصوم ابن معصوم حضرت باقر العلوم کی بارگاہ عرض کیا کہ مولا یہ جو اللہ فرما رہا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، تو اس سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ صاحبان علم یہ حوالہ میرے ہاتھوں میں ہے۔ امام نے جابر بن عبداللہ انصاری کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں دادا کہتے تھے دادا اگر تم یہ سننا چاہتے ہو کہ سبیل اللہ سے مراد کیا ہے تو پھر سنو، ہوا علی اس سے مراد ہماری جد دادا علی ہے اور رسول پاک وہ ساری ذریت ہے جن میں حسن سے لے کر باقی تک ہم سب کے سب شامل ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ فِي وِلَایَتِهِ قُتِلَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ، جو اللہ کے ولی علی کی محبت میں قتل ہو رہا ہے وہ سبیل اللہ قتل ہوا۔ وَمَنْ مَاتَ فِي وِلَایَتِهِ، اور جو علی کی ولایت دل میں رکھتے ہوئے مر جائے اس کا مرنا بھی فی سبیل اللہ مرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی کہتا ہے کہ مجھے جنت چاہیے، یا اللہ مجھے جنت دے، اللہ مجھے سلے میں جنت دے، نہ وہ یہ دعا نہ مانگے، یا اللہ مجھے جنت دے، مجھے جنت دے، نہ وہ یہ دعا نہ مانگے۔ کہتے مولا وہ کیوں؟ فرمایا جو جنت مانگتا ہے وہ اپنے دل کو بتائے آیا اس کے دل میں ہماری محبت ہے؟ وہ اپنے دل کو بتائے کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے۔ اگر ہماری محبت میں قائم ہے تو پھر زمین کو چلتی پھرتی ہے جنت ہے۔ یہ ہے سبیل اللہ، جو سبیل اللہ سے محبت رکھتا ہے، جو سبیل اللہ سے مودت رکھتا ہے، اس کے تحت وہ کل بھی شیعہ تھا اور آج بھی شیعہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ وہ علی کی محبت میں سرشار ہے، یہ اس فتوے کی زد میں آتے ہیں، اس کی زد میں آتے ہیں، اس کی زد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نعرہ لگائیں، فتاوی صادر فرمائیں، ہم آپ کو روکتے نہیں، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ آؤ ذرا امام شافعی سے پوچھ لو۔ ہم کسی کو منع نہیں آئیں ذرا اپنے امام صاحب، بچوں آرام سے بیٹھو میرے بچے، شاباش، آؤ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیتے کہ علی کی محبت کیا ہے۔ تو اب ایک یہ لیجئے، یہ میرے ہاتھ میں ان کے اشعار اور ان کے حوالہ جات ہیں۔ پہلی کتاب کا نام
معالم الاطرب یہ کتاب کا نام ہے. یہ ترجمہ ہے کتاب جنابی المبدت کا جو حضرت علامہ سلیمان کندوزی حنفی علیہ الرحمہ کی ہے. اس میں ان کے 2 شعر موجود ہیں. میں وہ 2 شعر عرض کر رہا ہوں، اور اگر کسی نے اردو میں دیکھنا ہو تو رسالے کا نام ہے نوائے صوفیہ. یہ صوفیانہ کلام پر مشتمل ہے، لاہور سے چھپا ہوا ہے. اس میں بھی یہ 2 شعر موجود ہیں. امام شافعی کو جب تانا دیا گیا کہ آپ ہر وقت ہمارے امام ہونے کے باوجود علی کے فضائل میں علی کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو یہ دیکھیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے محبت علی کا تانا دینے والوں سنو، علی جنہ، علی کی محبت جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال. سکون سے بڑے تسلی سے عرض کروں گا، علی جنہ، علی کی محبت جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال. کثیف النار پر جنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا صرف علی ہے. جو بھی چاہے گا علی کی اطاعت میں بنائے نہیں جاتے. اب اس کے بعد پھر ارشاد فرما رہے ہیں دوسرے شعر میں، وسیع المصطفیٰ حقا. جو میرے پہلی تقریر میں تشریف فرما تھے ان کے ذہنوں میں آ جائے گا کہ امام شافعی کا یہ مصرع اس سکالر آف اسلام کے لیے جواب ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول قرآن کے علاوہ کسی اور کو وسیع بنا کر نہیں گئے. امام شافعی اپنے شعر میں فرما رہے ہیں وسیع المصطفیٰ حقا، رب اکبر کی قسم علی محمد کا وسیع ہے. امام الانس والجنہ، علی کے انسانوں کا امام ہے. جنگ بیر العالم گواہ ہے کہ علی انسانوں کا بھی امام ہے، علی جنات کا بھی. اور اگر میں ان کے 2 شعر اور نہیں پڑھتا تو مجھے کل سارا سفر میں افسوس رہے گا کہ میں نے اہلیان کراچی کے سامنے ان کے یہ 2 شعر کیوں نہیں پڑھے، میں کیوں خیانت کر گیا. تو لہذا میں ان کے 2 شعر یہ بھی پڑھ رہا. یہ دونوں شعر سوائق المحرقہ میں بھی ہے، نوائے صوفیہ میں بھی ہے. جناب شافعی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں لو ان المرتضی یبدی محلہ لکان الخلق ترا سجدا لہ. اگر علی مرتضی اپنی زبان سے اپنی زندگی میں اپنے فضائل حقیقت بیان کر دیتے کہ لوگ علی کو سجدہ کرنے لگے. بیان کر دیتے، میں کسی شیعہ علامہ کے حوالے سے نہیں پڑھ رہا، تو لوگ علی کی زبانی علی کے فضائل سن کر علی کو سجدہ کرنے لگ جاتے. اب آگے پھر اپنے لیے کہتے ہیں تفاصی فضل مولانا علی جن حکوم شک کی ہے اللہ اللہ. بیٹا بیٹا کالے کپڑے والے بیٹا سونے نہیں دوں گا، یہ ذہنوں میں سنبھالو اور مودا کرے گا. میرے نعرہ تفاصی فضل مولانا علی جن، میرے مولا علی کی شان میں یہی کہہ دینا کافی ہے. کوئی اس کی شان میں آیت نہ پڑھے، حدیث نہ پڑھے، کوئی روایت نہ پڑھے، علی کی شان میں اتنا کہہ دینا کافی ہے. وہ شک کہ یہ اللہ کے بندوں میں یہی علی تو ہے
جس پر شک پڑ گیا ہے کہ یہ حملہ ہے یا حملہ ہے. شافعی قریب اور قرب ہو چکا ہے لیکن ابھی تک امام ہونے کے باوجود اس کی سمجھ میں نہیں آیا علی کہ اس کو رزق دینے والا علی ہے یا اللہ. جیو پانی دے بیٹھا یہ جو کچھ میں نے آج کیا ہے ایک مرتبہ ٹی وی پر کچھ سال پہلے میں نے کراچی میں ایک جلوس دیکھا تھا. اس جلوس کی قیادت جو بزرگوار کر رہے تھے دیکھنے والوں کے علم میں ہے. اس میں نعرے لگ رہے تھے کافر کافر شیعہ کافر. ٹھیک ہے لگ رہے تھے جسے وہ کافر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا آج عرض کر رہا ہوں علی کے شیعوں کا یہ مقام ہے. تو جب آپ نے کافر ہونے کا نعرہ لگوانا ہے تو پہلے بتائیں تو صحیح کہ کس سے شیعہ کافر ہے. اس نئی نسل کو ان نوجوانوں نے ملت اسلامیہ کو ان شیعہ اور غیر شیعہ فرزندان توحید کو عاشقان نبوت اور رسالت کو غلامان مصطفیٰ کو کم از کم یہ علم تو ہو کہ کس کے شیعہ کافر. آیا علی و فاطمہ محمد اشت و علی فاطمہ حسین و حسن ان کے غلام کافر ہیں یا یزید کو رضی اللہ کہنے والے ہیں؟ اب دیکھیے کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ تمام تر کتب لغت کے مطابق شیعہ کسے کہتے ہیں جس میں میں نے 8-10 نام لیے تھے. ان ناموں میں دائرہ معارف اسلامیہ جلد نمبر 11 اس کا ذکر جو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے شائع شدہ ہے اس کا ذکر میں نے کیا تھا. اسی طرح اردو کی لغت جس کی 20 جلدوں کا کل میں نے ذکر کیا تھا کہ کراچی سے شائع ہوئی ہے. تو باقی کتابوں کا حوالہ دیا. اسی طرح مقدمہ ابن خلدون مطبوعہ. اب آپ گھبرا تو نہیں جائیں گے نا؟ آپ لگا چکے. اب مجھے ذرا سلسلہ کل کے موضوع سے منسلک کرتے ہوئے آگے بڑھانا ہے. جہاں 1 گھنٹہ 5 منٹ گزر جائیں گے میں وہی ہوں. انشاءاللہ زندگی ہے تو اسی مجالس سے خمسہ کے لیے مجھے محترم مکرم میرے لیے واجب الاحترام سید وسیع حیدر صاحب مرحوم مقبول علی اللہ مقامہ جن کا میں بڑا احترام کرتا تھا اور کرتا ہوں. ان کے خانوادہ میں ان کے بیٹے بھائی علی جعفری صاحب نے شجاع جعفری صاحب نے خاندان کے باقی یہ جتنے افراد بیٹھے ہیں انہوں نے بھائی سید علی عمران آفتی صاحب نے میرے بھائی منظور زیدی نے سب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے یہ خمسہ جو ہے صحت ہے زندگی ہے تو انشاءاللہ ضرور پڑھنا ہے.
تو میں اعلان کر رہا ہوں اگر میری زندگی ہے تو میں آپ کی زیارت میں شرف اس حد سے میں کو حاصل کروں تو جو موضوع آج رہ جائے گا کیسے میں محفوظ کر لیجیے گا. زندگی ہے تو جہاں آج چھوڑ کر جاؤں گا یہاں سے اسے پھر سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. تو مقدمہ ابن خلدون قاہرہ صفحہ نمبر 215 اس کا میں نے حوالہ دیا تھا لیکن تحریر میں نے کل روک دی تھی. یہ لکھتے ہیں کہ سلف سے یعنی پیچھے سے سلف سے اب تک فقہاء و متکلمین کے روز مرہ میں حضرت علی و اولاد علی کے پیروکاروں کو شیعہ کہا جاتا ہے. یعنی جو ان کے پیروکار ہیں اطاعت گزار ہیں آئے بابا جی آئے اپنی جگہ پہ آؤ میں آپ کو پہچان گیا. درود پڑھیے سلام بڑی دیر سے آپ آئے ہیں. خیر کوئی نہیں درود پڑھیے سلام. یہ ہے نزد شیعہ کا لغوی معنی. میں اس کو پھیلاتا نہیں جو آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے بلکہ 5 منٹ اوپر گزر گیا. اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف. کل سے لغت کی طرف اب آتے ہیں قرآن کی طرف. قرآن سے آتے ہیں حدیث کی طرف. حدیث پر آ کر انشاءاللہ رک جائیں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. درود پڑھیے گا صلوات. ایک بار جگہ بنائیں تھوڑی سی. محسنے دو جہاں کی مجلس میں محسنے دو جہاں کی مجلس میں جوش ولادت کبھی نہیں کرنا. میں نے تو شیعوں کے ضعیفوں کی سواری دیکھی. دنیا علم و عمل کے سنگم کے اعتبار سے جہاں تشیع کی نظر میں اور کافی علماء ہیں جن کا احترام دل کی گہرائیوں سے کرنا ہم پر واجب ہے. انہی میں سے ایک کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پانی ڈبا کے انہی میں سے میرے محترم عزیز حضرت علامہ ہاشم رضا گھیدیری صاحب کے یہ فاضل نجف ہیں اور بہت بڑے صاحب علم ہیں. ان کے والد بزرگ بار کا نام ہے آیت اللہ حضرت حسن رضا قدیر صاحب جو کافی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں مترجم بھی ہیں شاعر بھی ہیں بے بدل خطیب بھی ہیں اور یورپ میں ساری زندگی انہوں نے بسر کر دی ہے تبلیغات مذہب تشیع میں. اور سب سے بڑا قرہ امتیاز ان کا علمی میری نظر میں یہ ہے کہ وہ المیزان جیسی تفسیر کے مفسر ہیں اور اس کی 7 جلدیں اس وقت تک مارکیٹ میں آ چکی ہے اور آئی ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے. باہر یہ ان کے صاحبزادے ہیں. ان کا احترام مجھ پر واجب تھا اس لیے میں ممبر چھوڑ کر ان کے لیے کھڑا ہو گیا. درود پڑھیے سلام. اب ہم آتے ہیں قرآن. سب سے پہلے میں سورہ القصص کی آیت پڑھ رہا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں با اعتبار فتاوا وہ بے شک کہتے رہے کہ شیعہ یہ ہے اور وہ ہے لیکن آؤ قرآن کی طرف. حضرت موسیٰ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرما رہا ہے بدخلت مدینت حین غفلت من اہلہا فوجد فیہا رجلین. جناب موسیٰ
सुबह सवेरे मुंह अंधेरे, जिसे हम कहते हैं तड़के तड़के, बाजार में शहर में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि दो मर्द आपस में गुत्थम गुत्था है, यानी लड़ रहे हैं। अब वो लड़ने वाले थे तो अब ये है कुरान, अगर कोई निकाल सकता है। ये मैंने हवाला दे दिया, वो थे तो हाजा में शिद्दत, एक मूसा के सीने में जो था, एक मूसा के इताअत गुजारों में से था, एक मूसा के पैरोकारों में से था, एक मूसा के खुददारों में से था। अब एक का तो बता दिया, तो फिर दूसरा कौन था? चाहिए था ना उसका भी बताता कि वो खुदा के पैरोकारों में से था, खुदा के पैरोकारों में से था। लेकिन भाग्य का आयत पढ़ी बोला, भाई नाराज होकर मुझे ना प्यार से देखे, ताकि मैं आपका देखना भी देखते आएंगे के लिए जरूर पढ़िएगा। एक मूसा के सीनों में देखा, अब दूसरा कौन था? वह आदम बिन अब्दुल्ले, और एक मूसा के दुश्मनों में से था। अब मैं बनता कराची का इस्तेमाल और मुझे पढ़ने के लिए महसूस हो, मैं महसूस ही नहीं कर सकता, मैं नहीं पढ़ता। अल्लाह ने सिर्फ दो जिक्र किए हैं, एक मूसा के सीनों में देखा, एक मूसा के दुश्मनों में देखा। अल्लाह के नबी का दो ही नाम है, जो नबी मदीना उनको जब आपस में लड़ते हुए देखा तो वो जो शिया था ना, वो पिट रहा, मार खा रहा था नबी के दुश्मन के हाथों से। जैसे उसमें नजर पड़ी जिसका शिया था, तो आप उसे क्या किया जो मुश्किल के वक्त शिया करते हैं? दुश्मन के खिलाफ किसको पूछा कि खामोश अपनी मदद के लिए पुकारा। जैसे जनाबे मूसा को पुकारा तो मूसा ने क्या किया? तो जब उसका शिया था, मालूम हुआ जो उसका शिया होता है वो अपने शिया को उसके छोड़ता नहीं। मूसा ने मदद की, एक घोसा मारा, वो गिरा, मर गया है। ये तफसीर अलग है, मैं इसी तरह जाता। तो मूसा के पैरोकार को अल्लाह ने क्या कहा? शिया। ये है एक आयत। अब मैं आयत नंबर 2 पे आ रहा हूं। सूरह पहले सूरह आले इमरान की आयत पढ़ूंगा, फिर सूरह अस्साफात की आयत पढ़ूंगा। सूरह आले इमरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मां कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम न यहूदी थे न नसरानी थे, बल्कि पक्के और सच्चे मुसलमान थे। वो इब्राहीम मुशरिकीन में से नहीं थे। मैंने क्या कहा है? मेरे इशारे से बच्चे, इब्राहीम न यहूदी थे
نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ شروع سے پکے اور سچے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جو ابراہیم کو نبی کا امتی ہے وہ کہ حضرت ابراہیم جب مصطفیٰ والمرتضیٰ معمار بیت اللہ جن سے ہم نے سب کچھ لیا، یہ پھر کبھی بولوں گا کہ وہ نہ مشرک تھے نہ مشرکین میں سے تھے، بلکہ پکے اور سچے مسلمان تھے۔ تو یہ ہے ان کا دین کہ وہ مسلمان تھے۔ اب آگے کیا ہے؟ مذہب۔ اور قرآن سے پوچھتے ان کا مذہب کیا تھا؟ دین تو تھا اسلام، لیکن ان کا مذہب، جن مذہب کی بات نہ کرو، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب برابر ہیں، ہم سب یہ مذہب کہاں سے آ گئے؟ پھر قرآن سے نکال دو کہ ابراہیم کا مذہب کیا تھا۔ ابراہیم پکے اور سچے مسلمان تھے، تو مذہب کیا تھا؟ اب آج صبح صحابہ کی طرف جس میں اللہ ان کا مذہب بیان کر رہا ہے، وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم اس کے شیعوں میں تھے، ایک شیعہ تھا، مانوا ابراہیم سے پہلے بھی شیعہ تھے۔ آپ نے میرے دوست سے نعرہ لگایا ہے، لیکن کچھ بچے چپ کر گئے، میں دیکھ رہا اشارہ نہیں کرتا، جنہیں ماں نے نام عظیم بن کے دودھ پلایا ہوا ہے، تو ابراہیم کون تھے؟ شیعوں میں سے تھے۔ ابھی زمین کدھر پلٹ رہی ہے؟ کس کے شیعوں میں سے تھے؟ تو یہاں مفسرین نے، آمہ نے بھی، حسن نے تقریباً یہی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے لوگ۔ بات اور واضح ہو گئی کہ حضرت نوح کے جتنے ماننے والے تھے، حضرت نوح کے جتنے ماننے والے تھے وہ سب کے سب شیعہ تھے۔ جو بات پھر ذرا آگے بڑھے گی ایک سیکنڈ کے لیے کہ حضرت نوح کے ماننے والے شیعہ کون تھے؟ جو کشتی نجات کے سوال ہے۔ مسلم شریف 3 شریف 2، جناب نمبر 3، سنن نسائی 4، 3 شریف 9، جناب نمبر 6، آل رسول صاحب، باقی بہت ساری کتابیں رسول بنوائے ہیں، مسئلہ اہل بیت، مسئلہ صحیح میں نے کہا حضرت پیر کرم شاہ صاحب آج پھیرا شریف، جن کی تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن، اس میں یہ لکھنے کے بعد انہوں نے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ابراہیم شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے۔ یہ دیکھ کر بالکل مختصراً انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہمیں ملتا ہے
کہ وہ رسول پاک کے شیعوں میں تھے، ایک شیعہ تھے۔ اب دو تفسیریں ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک تفسیر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم جناب نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے، یہ ہے ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ رسول پاک کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے، دو۔ تیسری ایک اور تفسیر ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے کتاب کا نام لوں پھر بیان کرتا ہوں۔ کتاب کا نام لغات الحدیث کتاب الشیع، حضرت علامہ وحید الدماغ خان صاحب دہلوی کی تعریف شدہ، نور محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی کتاب۔ بیٹا دیکھے میری ہر ایک پہ نظر کتاب الشیع، شین سے چلتے چلتے وہ بہت بڑے شین اور یا، شین اور یا سے چلتے چلتے وہ آ گئے شیعہ، شیعہ کا چلتے ہوئے وہ آ گئے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ ابراہیم، کہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا۔ جو کچھ انہوں نے لکھنا تھا، لکھنے کے بعد آخر میں آ کر لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی ملا ہے، فرق لفظوں کا تھوڑا سا فرق ہوگا کیونکہ تحریر میرے سامنے نہیں ہے، لیکن منوعاً جو نتیجہ ہے وہ میں لفظوں میں پیش کر رہا ہوں، وہ انہی لفظوں میں تقریباً ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں رسول پاک نے اپنے صحابہ میں بیٹھ کر، پیارے پیارے صحابہ میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، جب بھی باقی نبیوں کے نام کے ساتھ میرا ذکر کرو تو پہلے مجھ پر درود بھیجو، پھر باقی نبیوں کو بھیجو۔ لیکن جب میرے دادا ابراہیم کا ذکر میرے نام کے ساتھ کرو تو پہلے میرے دادا ابراہیم پر درود بھیجو، یہ علامہ وحید الدماغ خان صاحب دے رہے ہیں، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم کو یہ مقام فضیلت کیسے حاصل ہوا؟ آپ نے فرمایا، جب شب معراج میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو ایک نورانی ممبر پر میں بٹھایا گیا، ممبر کے نیچے والے زینے پر یعنی نچلی سیڑھی پر میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ قدم تھے، یعنی بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک نور کی ناکہ تھا، ایک مہتابی چہرے والا، ایک نور کی ناکہ، ایک نور کی ناکہ پر ایک مہتابی چہرے والا ہماری طرف بڑھ رہا، اور اس کے زندہ گرد کچھ ایسے ہیں جو ستاروں کی طرح چمک رہے۔ تو میرے دادا ابراہیم نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا محمد، یہ جو سامنے سے نورانی چہرے والا آ رہا ہے یہ کون ہے؟ آیا یہ کوئی نبی ہے یا رسول ہے یا ملک مقرب ہے؟ میں نے کہیں نہیں پڑھتا، ملک مقرب ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، مسکرا کر میں نے کہا، دادا ابراہیم، نہ یہ نبی ہے، نہ یہ رسول ہے، نہ یہ مقرب فرشتہ ہے۔ تو دادا ابراہیم نے پوچھا، پھر یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ میرا بھائی اپنے وہاں ہے، کل کتاب وہاں دیکھتے ہیں اگر ملتی ہے، ورنہ نیا بریک میں ہو سب دیکھ لیجیے گا، شین اور جا کی پڑتی۔ تو میرا بھائی نمبر 1، نمبر 2، میرے علم کا باعث، بچوں کے اچھا ہو میرا چاہیے۔ یہ اگلا فکرہ میری 4 دن کی تقریر میں یہ آنے والا ان کا لکھا ہوا فکرہ جو رسول کا فرمان ہے، ایک طرف
یہ میرا بھائی، میرے کہنے کا وارث، میرا داماد، یہ میرا داماد۔ اب میں روک گئے آپ کی توجہ ادھر ادھر تھی، جیسے میں چاہتا تھا ویسے شاید میں ادا نہیں کر سکا، آپ نے تو سن لیا میں ادا نہیں کر سکا، مجھ سے کوئی ہو۔ یہ میرا داماد واقع یہ راج ہے سیدنا کے ظہور سے پہلے۔ میرا داماد علی ابن ابی طالب ہے۔ اب آگے علامہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا میرا بیٹا محمد یہ تو بتاؤ یہ جو اس کے ستاروں کی طرح نظر آ رہے ہیں، یہ جو اس کے ستاروں کی طرح نظر آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو میں نے فوراً کہا شیعہ تو ہوں، یہ علی میں شیعہ ہے۔ جب میں نے کہا یہ علی میں شیعہ ہے، رفع راسہ الی السماء، اس سما کے اوپر میرے دادا ابراہیم نے اپنا سر اٹھایا، سر اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے اللہم اجعلنی من شیعہ علی بن ابی طالب، یا اللہ میرے علی میں شیعہ ہے۔ بڑے خوش نصیب ہو شیعہ سے میں نے کہی ہے کہ یا اللہ مجھے علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ بنا۔ اللہ لکھ رہے تھے ان کا یہ دعا مانگنا تھا نوالا جبرائیل بہذه الآیات، جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہو گئے وَإِنَّ مَنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علی کے شیعوں میں سے۔ اب نیچے لکھتے بھی وہ نیچے لوگ کے لاتے ہیں بریکٹ مترجم تھا مؤلف نا مترجم، یہ روایت مجھے کسی شیعہ کتاب سے محسوس ہوتی ہے۔ بھائی آپ کو ہو یا نہ ہو علامہ بول گئے تو اب اگر کسی نے شیعہ کو کافر کہنا ہے اگر کسی نے شیعہ کو کافر کہنا مولانا ہم سبا نہیں ہوتے، ہم ناراض نہیں ہوتے، ہم آپ کے خوش نہیں کہتے، آپ ساری زندگی کہیں رات دن کہیں پاکستان میں کریں، پاکستان سے باہر جا کر کریں، جہاں جا سکتے ہیں جائیں وہاں جا کر کریں کہ شیعہ کافر ہیں، ہم ناز سے کہیں گے، ہم فخر سے کہیں گے
फरमा दिया पानी में बैठे। इसी किताब से लुगातुल हदीस से आपके फरमान पर घंटा उड़े लोगों ने जाना भी होता है। तो एक और इसी किताब से मैं एक और हवाला अलम तरा कैफ दरबल्लाहु वसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन व फरउहा फिस समा तुती उकलहा कुल्ला हिन बिइज़्न रब्बिहा। ऐ मेरा कुरान पढ़ने वाला, ऐ मेरे कुरान का नाज़िर, ऐ मेरे कुरान का कारी, क्या तू सोचता नहीं कि अल्लाह ने पाक और पाकीज़ा कलिमा के मिसाल एक पाक और पाकीज़ा दरख्त से दी है। वो दरख्त की शान क्या है, मकाम क्या है? उसकी जड़ें जमीन पर है और उसकी शाखें आसमान से आगे बढ़ रही है। और हर जमाने में माजी हाल इस्तेमाल के मौसम से बेपरवाह हो वो फल दे रहा है। एक पंजाबी का फिक्रा है, मुझे पता नहीं आप ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, अगर ना ले सके तो मुझे माफ कर देना। वो शजरतुन तय्यबा हर जमाने में फल दे रहा है, उससे फल वही लेगा जो अच्छे शजर का फल होगा। हर जमाने में फल दे रहा है। अब ये शजर को तय्यबा कौन, बहुत कुछ लिखा गया, खजूर का दरख्त, इंजीर का दरख्त, जैतून का दरख्त, फुला दरख्त। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इसको लेके बैठूं, मैं नतीजे की बात देकर मज़ार खत्म कर रहा हूं और मौजू को यही रोका। वो लिखते हैं, यही अल्लामा वहीदुद्दमा खान साहब शजरत तय्यबा के मुताल्लिक कि जब पूछा गया हजरत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम कि इस शजरत तय्यबा से मुराद कौन सा पाक और पाकीज़ा दरख्त है, तो आपने अपनी जद्द पाक यानी रसूल पाक हवाले से इरशाद फरमाया कि मेरे नाना का फरमान है कि वो जो शजरत तय्यबा है जिसकी जड़ जमीन पर है, शाखें आसमान से बातें कर रही है, अना असलोहा, मैं उसकी असल हूं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी असल हूं। बाबा जी कभी आपने देखा है कि जड़ एक जगह से तो पाक हो, दूसरी जगह से नजर मैं जाऊं तो मोहम्मद जब से है पाक है। अव्वल मोहम्मद मुजद्दद ता आदम बहब्बा, हमारा रसूल पाक है। जब रसूल पाक है तो रसूल की ये हदीस भी है, खुली तो मनावा अभी मैं बाहर कि अली पाक मेरा नूर एक है, तो मानना पड़ेगा जैसे मोहम्मद पाक जैसे अली पाक। तो ये 13 साल के बाद मुसलमान बनने वाली वाले कहां से आ गए? मैं उस दरख्त की जड़ हूं, असल हूं। वह अलीयुन फरओहा, और अली दरख्त की शाख है। तो शाख की शान क्या है, सिफत क्या है? फिर समा, वो आसमानों से बातें कर रही है। अब कैसे पता चले कि अली शाख कैसी है? ये है किताब, किताब का नाम है मारिजुन नबुव्वा। नाम फिर सुन ले, मारिजुन नबुव्वा। ये किताब है मेरे बुजुर्ग भाइयों की। इसकी दूसरी जिल्द में हजरत अल्लामा लिख रहे हैं, इसकी दूसरी जिल्द कि जब फतह मक्का के बाद बैतुल्लाह से बैतुल्लाह के बारिश ने दिल निकालने शुरू किए। बैतुल्लाह से दिल निकालने
چھوڑ دیے تو اپنے ساتھ کسی بت پرست کو شریک ہو گیا. جیسے علی سے کہا علی آؤ اور میرے شانوں پر کھڑے ہو. ان بتوں کو توڑو جو لڑے تھے, اڑے تھے, پڑے تھے. علی انہوں نے توڑو. میں تشریح میں نہیں جاتا. علی جوہر رسالت کی زینت بنے. جب زینت بن کر تیرنے لگے, گرانے لگے, تو رسول نے پوچھا. یہ وہاں علامہ محی الدین البانی کاشی نے لکھا ہے معارف النبوہ جلد نمبر 2. اصل میں فارسی, اردو کا ترجمہ ڈاکٹر بغداد ڈینڈر لاہور وہاں سے شائع ہو چکا ہے. میں اصل کتاب سے پڑھ رہا ہوں. ایسے ترجمے میں بھی یہی ہے کہ رسول کو بولتے علی 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 آپ کو کہاں آتے ہو. علی اپنے آپ کو کہاں آتے ہو. بابا جی تم بولے بھی چپ کر گئے ہو. معصوم نے خود تو کھڑا کیا ہے, معصوم کو کر رہے ہو. علی میرے شانوں پر ہے, پھر تم پوچھ رہے ہو علی اپنے آپ کو کہاں آتے ہو. علی مسکرا کر کہتے ہیں میرا سر آسمانوں کی بلندی میں پورا ہے. پوری کائنات میرے قبضہ اختیار میں ہے. یہ ہے وہ شجرۃ الطیبہ جنہیں جڑ محمد رسول اللہ, جس کی شوق علی ولی اللہ. فاطمہ کو نکاح ہو گیا, فاطمہ اس کی حفاظت گاہ ہے. اور حسن اور حسین ثمرہ کو حسن حسین اس شجرۃ الطیبہ کے پھل ہیں. اللہ اکبر. علامہ آگے لکھتے ہیں, آگے کیا ہے, وَشِيَّتُهَا اور رَاتُهَا وَشَجَرَةُ الطَّيِّبَةِ کے جو پتے ہیں مجھے پتا ہے. اب جو بات دے رہا ہوں نا آپ نہیں بولتے, مجھے پتا ہے. یہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں بولیں گے, یہ بھی نہیں بولیں گے, لیکن میرا فرض ہے, میں نے دینا ہے. شیعہ کون ہے؟ شجرۃ الطیبہ کے پتے. ہمیشہ پتا اپنے درخت کا پتا دیتا ہے. شیعہ کون؟ بڑی شیعہ کون ہے؟ شجرۃ الطیبہ کے پتے اور ہمیشہ پتا اپنے درخت کا پتا دیتا ہے. تو آپ نام کے چھوٹے وقت سارے دن کا تجزیہ کیا کریں کہ آیا ہم پتے ہیں. یہ ہے شیعہ کہ پتا ہے سولی پہ چڑھایا جاؤں گا, لیکن پھر بھی درخت کو پانی دے رہا. پتا ہے ہم موت کی طرف چل کے جا رہے ہیں, لیکن ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ مقام بخشا ہے. اللہ اکبر. شریعت الحسین بارش ہے چادر تطہیر, جس سیدہ کا نام ہزاروں مرتبہ ترویج پڑھ کر لیا جاتا ہے کہ آپ کا نام ہے زینب. علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ نام ہے زینو اب, یعنی باپ کی زینت. بے شک رسول کی زینت ہے, باپ کی زینت ہے, ماں کی زینت ہے, بھائیوں کی زینت ہے, انبیاء کی زینت, اسلام کی زینت ہے. لیکن لغت میں ہمیں اس کا ایک اور معنی بھی ملا ہے. وہ یہ ہے
کہ یہ زینب بے شک زینب اب پڑھا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ زینب یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ہمیشہ رونے والی۔ سبحان اللہ۔ جب سے دنیا میں آئی رونا شروع کیا، اور آج تک حسین کے غم میں رو رہی ہے۔ یہی سیدہ فرماتی ہے، کتاب کا پہلے نام لے پھر عرض کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے گریز ہائی، وہاں سے میں پڑھ رہا۔ ایک اور کتاب ہے آیت اللہ عباس عزیزی، وہاں سے بھی میں پڑھ رہا۔ وہاں یہ درج ہے کہ جب یہ سیدہ سن 6 ہجری میں ماہ شعبان میں اپنی ماں کی آغوش میں ثانیہ زہرا بن کر جلوہ فگن ہوئی تو بی بی رو رہی تھی۔ سیدہ بطول نے اٹھایا، سینے سے لگایا، منہ سے چوم کر کہا بیٹی چپ کر جا، تیرا رونا مجھے رلا رہا ہے۔ یہ شہزادی اور روئی، جب اور روئی اتنے میں علی آ گئے۔ بیٹی کو روتے دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھرا، بیٹی کو اٹھایا، سر منہ چوم کر کہا اس کو تی یا زینب، اور کہیں لکھا ہوا ہے یا بنتی، اے میری بیٹی تو اپنا رونا بند کر، تیرا رونا مجھے رلا رہا۔ اتنے میں رسول کو بلایا گیا۔ جب روتی زینب پر رسول کی نگاہ پڑی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا، بیٹی کا سر چوما، بیٹی کی کلائیوں کا شاید بوسہ دیا ہوگا، روتے ہوئے کہا بیٹی تیرا مجھے بڑا انتظار تھا، اب روتے ہوئے مجھے کیا ملا؟ رونے کا موسم بڑا دور ہے۔ بی بی خاموش نہیں، چھوٹے سے حسن کو بلایا گیا، آپ نے بھی روتے ہوئے کہا یا اختی، بہن چپ کر جا۔ بی بی پھر بھی خاموش نہ ہوئی۔ آخر میں چھوٹا سا حسین آیا، چلتے چلتے حسین بہن کے سر پر آ جھک گئے، جھک کر کہا اس کو کی یا اختی، بہن چپ کر جا۔ بیوی کا رونا اور بڑھا، جب بڑھا رونے والوں حسین بہن کے کانوں پر جھکے اور جھک کر اتنا کہا زینب آج میرے کہنے پہ تو رونا بند کر۔ جھوٹے ہو سلامت رہو رونے والوں، بس 2-4 منٹ اور زیادہ پہنچا نہیں پا سکتا۔ بہن زینب آج میرے کہنے پر تو رونا بند کر دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر کبھی کسی منزل پر مجھے روتا ہوا دیکھتا تو دیتا ہوں حسین رونا بند کر۔ مرحبا مرحبا، تو میں رونا بند کر دوں گا۔ بہن بھائی کے درمیان وعدہ ہو گیا۔ خود سے یہ فرماتی ہے کہ کوفے سے لے کر شام کے خونی بازار تک جس جس منزل پر میرا قافلہ گیا حسین کی آنکھیں کھلی رہی۔ میں بھائی کی طرف دیکھ کر سفر کی تقویت اور صبر حاصل کرتی رہی، لیکن جب میرا لوٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا، رونے والے سیدے غیر سیدوں، شیعہ غیر شیعہ غلام والے رسول 5 لاکھ تماشائیوں کا بنوا ہوا۔ میں پڑھ گیا جس شہزادی کے سامنے کبھی علی نے گھوڑا نہیں دیکھا تھا،
وہ قائدینوں کا قافلہ لے کر شام کے بازار میں پہنچی. لوگ شراب پی رہے ہیں, ڈھول بجا رہے ہیں, بھنگڑا ڈال رہے ہیں, تالیاں بجا رہے, ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں مارو مارو یہ باغی کا گھرانہ ہے. ہر طرف سے اٹھنے پہنچے. سب کا واسطہ سیدنا زینب کی اسیری کا مجھے سنتے وقت یہ تصور نہ لگنا